چھوٹے پرسکون گاؤں میں ایک چھوٹی لڑکی رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ خوش مزاج، توانائی سے بھرپور اور اپنے خاندان اور پڑوسیوں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی، لیکن جو چیز آمنہ کو واقعی خاص بناتی تھی وہ اس کی نماز سے محبت تھی۔ وہ چاہے کتنی ہی مصروف تھکی ہوئی ہو، ہمیشہ اپنی نماز کے لیے وقت نکالتی تھی۔ آمنہ نے نماز کے بارے میں اپنے والدین سے سیکھا تھا۔ وہ اکثر اسے 5 وقت کی نماز کی اہمیت کے بارے میں یاد دلاتے تھے۔ ایک دن اس کے والد نے اسے نبی کریم کا ایک فرمان بتایا، بہترین عمل وہ ہے جو باقاعدگی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات آمنہ کے دل کو بہت متاثر کر گئی۔ اسی دن سے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی نماز نہیں چھوڑے گی۔ ایک روشن صبح آمنہ جلدی اٹھ گئی، اپنے دن کا آغاز کرنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مدد کی، مرغیوں کو دانہ ڈالا اور پودوں کو پانی دیا۔ جیسے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے باہر جانے والی تھی، اس نے ظہر کی اذان سنی۔ آمنہ رکی، اپنے کھلونے ایک طرف رکھے اور کہا، پہلے نماز پڑھوں گی پھر کھیلوں گی۔ اس کے دوست بڑے بلوط کے درخت کے پاس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ پہنچی تو انہوں نے پوچھا، آمنہ تم دیر کیوں کر آئی ہو؟ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز مجھے اللہ کے قریب محسوس کراتی ہے اور خوشی دیتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ منعقد ہوا۔ ہر طرف رنگ برنگی سجاوٹ، مزیدار کھانے اور دلچسپ کھیل تھے۔ آمنہ بھی اس میلے میں شرکت کے لیے بہت پرجوش تھی، لیکن جیسے ہی عصر کا وقت قریب آیا، اسے اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں عصر کی نماز پڑھ کر واپس آؤں گی، لیکن آمنہ، اس کے ایک دوست نے کہا، اگر تم ابھی گئی تو میلے کا بہترین حصہ چھوڑ دو گی۔ آمنہ نے نرمی سے سر ہلایا اور کہا، نماز سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں، یہ تھوڑا ہی وقت لے گی۔ اس نے جلدی سے گھر جا کر وضو کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ جب وہ میلے میں واپس پہنچی تو اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم لاجواب ہو آمنہ، ہمیں بھی تمہاری طرح ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ آمنہ کی نماز سے محبت نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ ایک شام اس کی دادی، جو بڑھاپے میں اس کی دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تم ایک نعمت ہو میری بچی، اللہ تمہارے دل کو پاکیزہ رکھے اور تمہارے ایمان کو مضبوط کرے۔ ایک سرد رات، آمنہ دن بھر کے کاموں کے بعد تھکن سے چور تھی۔ جیسے ہی وہ بستر میں لیٹی، عشاء کی اذان گونجی۔ آمنہ کی آنکھیں بوجھل تھیں اور اس نے سوچا، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، پھر نماز پڑھ لوں گی۔ لیکن پھر اسے اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے سرگوشی کی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی قوت دی۔ اسے سکون اور خوشی محسوس ہوئی اور وہ پرسکون نیند سو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ آمنہ کی نماز کی لگن گاؤں کے لیے ایک روشن مثال بن گئی۔ بچے اس کے نقش قدم پر چلنے لگے اور یہاں تک کہ کچھ بڑے لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتنے لگے تھے، اس کی مستقل مزاجی سے متاثر ہوئے۔ ایک دن گاؤں کے امام نے اپنے جمعہ کے خطبے میں اس کے بارے میں بات کی۔ بغیر اس کا نام لیے انہوں نے کہا، ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے جو اپنی نمازوں کے ذریعے اللہ سے گہری محبت ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمیں نبی کریم کے الفاظ یاد دلاتی ہے، بہترین عمل وہ ہے جو باقاعدگی سے کیا جائے۔ آمنہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایک گرم خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے خاموشی سے دعا کی، آ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور دوسروں کو متاثر کرنے میں مدد دی۔ جیسے جیسے آمنہ بڑی ہوتی گئی، اس کی نماز سے محبت کبھی مدھم نہ ہوئی۔ یہ اس کے لیے طاقت، سکون اور خوشی کا ذریعہ بنی اور اس کی زندگی کے ہر امتحان میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ اس نے اپنی نمازیں باقاعدگی سے جاری رکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ عبادت میں گزارا ہر لمحہ اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یوں اس چھوٹی لڑکی کی کہانی جو کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑتی تھی، گاؤں میں ایک محبوب حکایت بن گئی جو سب کو ایمان کی طاقت اور عبادت کی خوبصورتی یاد دلاتی رہی۔